ہیں کون کون؟ دیکھیے جو 4 جج ہیں جنہوں نے پھانسی کی سزا جو ہے قائم رکھی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی، وہ چیف جسٹس انوار الحق تھے، جسٹس اکرم شیخ صاحب تھے، جسٹس کرم الہی چوہان تھے اور جسٹس نسیم حسن شاہ تھے. جو 3 ڈائسینٹنگ ججز تھے وہ جسٹس عبدالحلیم، جسٹس دوراب پٹیل تھے بلوچستان سے، اور جسٹس صفدر شاہ تھے فرنٹیئر سے، اور سندھ سے جسٹس حلیم تھے. نسیم حسن شاہ صاحب نے مشرف صاحب کے زمانے میں ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ کہا کہ ہم پہ بہت دباؤ تھا. جی ہاں دیٹ ان اٹ سیلف جو ہے وہ کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ کس قسم کا دباؤ ہوگا اس وقت ججز کے اوپر. لیکن آپ اس وقت ایک اہم سرکاری ملازم تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، آپ کو اس دباؤ کا احساس تھا؟ جی مجھے تھا، اس دباؤ کا احساس تھا. آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا اس دباؤ کے خلاف؟ ریئیکشن ہم کیا کر سکتے تھے، بٹ وی ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریئیکٹ. ہمارا اپنا پرسنل ڈسکشن میں آپس میں بات چیت میں ہم بات کرتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں ریئیکشن کا کہ جنرل رفیع عالم جو ڈی ایم ایل اے تھے، انہوں نے ایک کھانے پہ ایک سوشل گیدرنگ تھی، اس کھانے پہ انہوں نے یہ کہا کہ از اٹ نیسسری ٹو ہینگ بھٹو. جنرل رفیع عالم نے سوال اٹھایا انہوں نے ویسے ہی آپس میں جیسے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان کا شوڈ اٹ بی نیسسری ٹو ہینگ بھٹو، اینڈ 2 days لیٹر ہی واز شفٹڈ. نئے ڈی ایم ایل اے آ گئے. یعنی یہ بات کر رہے ہیں آپ 1978 کی یا 1979 کی؟ یہ ہے بات 1979 کی. 1979 کی شروع کی، کیونکہ 3 اپریل کی رات کو اور 4 کے درمیان. جی ہاں، اس سے پہلے، اس سے کوئی 2 مہینے پہلے، ایک دن میں ان کا ٹرانسفر ہو گیا. 2 دن کے اندر 2 دن میں ٹرانسفر ہو گیا. ان کی جگہ کون آیا؟ ان کی جگہ جنرل صغیر حسین سید. اچھا، سپریم کورٹ میں کچھ ہو رہا تھا، آپ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو کیا آپ لوگ کبھی محسوس آپ کو ہوتا تھا کہ یہ انلیگل آرڈرز ہو رہے ہیں؟ محسوس سب کرتے ہیں کہ غلط ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ انلیگل ہے؟ دیکھیے ایک جنرل فیلنگ یہ تھی کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. مطلب ایک تو ان کو ڈپرائیو کر دیا گیا ایک چینل آف اپیل سے، دیٹ از دا ہائی کورٹ. وین دا ہائی کورٹ ٹک اپ دس کیس ایز اے ٹرائل کورٹ، تو ان کے پاس صرف ایک اپیل کا ایونیو رہ گیا، اینڈ دیٹ واز سپریم کورٹ. تو جو ہائی کورٹ میں ایک اپیل ہوتی ہے وہ تو بات ہو گئی، لیکن دوسری چیز میں اپیل ٹرائل ہو رہا تھا، آپ لوگ محسوس کرتے تھے کہ سپریم کورٹ باعث ہے، آپ ڈپٹی کمشنر ہیں اور سرکاری ملازمین تھے، آخرکار آپ لوگ ہی جو بھی حکومت کی احکامات تھے ان کی تعمیل تو آپ لوگ کر رہے تھے. جی ہاں. اور فیلنگ بھی تھی کہ غلط ہے. جی ہاں. تو اس کے خلاف کوئی ریئیکشن نہیں تھا؟ نہیں، کیا ریئیکشن؟ مطلب ایک سول سرونٹ یا کوئی شخص جو ہے وہ کیا ریئیکٹ کر سکتا ہے ٹو اے کورٹ پروسیڈنگس. بٹ وی ور ویری شیور، ان فیکٹ we thought that the Supreme Court, in order to give another chance to Mr. Bhutto, ایک اپیل کا چانس جو جن سے انہیں ڈپرائیو کر دیا گیا ہے وہ دینے کے لیے شاید ریمانڈ کر دیں کیس کو. We thought the case will be remanded to the High Court. اچھا، آپ چونکہ ڈپٹی کمشنر تھے اور ڈپٹی کمشنر لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار ہوتا ہے، پنڈی شہر میں وہاں کیا ماحول تھا؟ پنڈی شہر میں دیکھیں جی، ماحول یہ تھا کہ خود سوزیاں ہو رہی تھیں اس زمانے میں. کمیٹی چوک میں پیپلز پارٹی کے ورکرز یا بھٹو صاحب کے ایڈمائررز، سپورٹرز وہ آتے تھے اور ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتا تھا. دین وی دا ایڈمنسٹریشن، ہم بھاگتے تھے، دوڑتے تھے اور کسی طرح سے قابو پا لیتے تھے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ جل گئے کہ وہ پھر ان کی موت واقع ہو گئی. لیکن کوئی بڑی بڑی ڈیمونسٹریشنز، بڑے بڑے جلوس نہیں نکلتے تھے؟ وہ الاؤ نہیں کیے جاتے تھے. نیا نیا معاشرہ لگا ہوا تھا لوگوں کو. 2 سال ہو گئے تھے. پھر بھی مطلب 2 سال یہاں پرویز مشرف کے دنوں میں آئی تھنک پہلا ایجیٹیشن جو ہوا ہے وہ 2007 مارچ میں ہوا ہے، وین دا چیف جسٹس افتخار چودھری نے انہیں نو کر دیا ریزگنیشن دینے سے. دیٹ از دا فرسٹ ٹائم کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف. صاحب یہ بات بڑی تعجب کی لگتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ ہردل عزیز، زیادہ مقبول، زیادہ کیرزمیٹک سیاسی شخصیت جو ہے پاکستان کی گزشتہ 30-40 برس کی سیاست میں کوئی نہیں ہے. شاید کوئی گزری ہو، ذوالفقار یعنی قائد اعظم کے بعد شاید کوئی ایسی شخصیت گزری ہو جس پہ اتنا احتماد ہو، جو اتنی پاپولر ہو، جو اتنی کیرزمیٹک ہو.
وہ شخص جیل میں ہے, عدالتوں کے جج بدلے چلے جا رہے ہیں, آرڈرز انلیگل لگتے ہیں, صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کی فوجی ڈکٹیٹر اور حکومت اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے جوڈیشل پروسیس سے, لیکن ریئیکشن نہیں ہوتا. لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے, سول سرونٹس بات نکلتے تھے, لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے, جلوس نکلتے تھے, کوڑے لگائے جاتے تھے, ان کو اندر بند کر دیا جاتا تھا, قلعے میں بھیج دیا جاتا تھا, ان کو سزائیں دی جاتی تھیں, 3 دن میں ٹرائل ہوتا تھا اور سزا ہو جاتی تھی ملٹری کورٹ سے. تو لوگ نکلتے تھے, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں نکلتے تھے, لوگ نکلتے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ مومنٹم بلڈ اپ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا, جو ان کا ایک مقام تھا, جو ان کی پاپولیرٹی تھی, کیونکہ لوگوں کو خوف بھی تو تھا, آفٹر آل ایک ڈر بھی تو ہوتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی اس دور میں؟ نہیں, پہلی ملاقات میری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ہوئی ہے جب میں نے جا کے, ایس ایم ایل اے بھی ساتھ تھے اور ایس ایس پی بھی ساتھ تھے, ہم نے جا کے ان کو یہ بتایا ہے کہ اب آپ ریلیز کی جا رہی ہیں اور آپ اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اب لاڑکانہ جا سکتی ہیں, اور آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کس طرح جانا چاہیں گی. کرنل رفیع الدین کی جو کتاب ہے, جی جی, اس میں جو آخری دن ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, جب ملاقات ان کی ہوتی ہے دن کے 11 یا 12 بجے محترمہ بے نظیر بھٹو سے, نصرت بھٹو سے, وہاں ان کے کچھ کامنٹس ہیں جہاں وہ کہتے ہیں, بعد میں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج رات آپ کو ایکسیکیوٹ کر دیا جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری بیوی اور میری بیٹی ملنے کے لیے آئے اس وقت یہ بات کیوں کلیریفائی نہیں کی گئی, اس وقت تک نہیں پتا تھا. نہیں, ہوا یہ تھا, ایک اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے جو میں آپ کو میرے خیال ہے بتانا چاہوں گا, اور ویسے بھی تاریخ کا حصہ ہے. آلدو یہ جو یادیں ہیں یہ بڑی تلخ ہیں اور بڑی تکلیف دہ ہیں, لیکن تاریخ کا حصہ ہیں. کوئی 7 یا 8 دن پہلے ایکسیکیوشن سے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بلایا, کمشنر, مارچ 1979 کے آخری مارچ 1979 کے آخر میں, آخری ہفتہ, بالکل صحیح. اس میں مجھے بلایا گیا اور ان کے آپ بھٹو صاحب کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے یہ کہیں گے کہ اگر وہ مرسی پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آج کا دن جو ہے یہ آخری دن ہے ان کو مرسی پٹیشن فائل کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو, اور اگر وہ اس میں اپنے اسٹینوگرافر یا کسی ٹائپسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ہم پرووائڈ کر دیں گے, اور اگر کاؤنسل کو بھی اپنے وہ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ میں آلسو بی الاؤڈ. تو میں چلا گیا بھٹو صاحب کے پاس. آپ گئے ان کو ملنے؟ جی, میں ملنے کے لیے. ان کی ڈیتھ سیل میں؟ ان کی ڈیتھ سیل میں, جی. سپرنٹ جیل میرے ساتھ تھے یار محمد, ہم دونوں گئے. تو میں نے جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. میں نے کہا سر, آپ کی پہلی فارمل ملاقات ہے؟ فارمل ملاقات میری پہلی کی تھی. ویسے میں نے بھٹو صاحب کو دیکھا ہوا تھا, آئی واز ADCG پنڈی when he came into power and I had seen him. لیکن یہ پہلی 1-on-1 ملاقات؟ جی, پہلی 1-on-1. تو میں نے جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. تو میں نے کہا کہ یہی میں نے پھر ریپیٹ کیا کہ سر اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں. اس نے کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ. ہاں, انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آئی ول بیک فار مائی لائف فرام دس یوزرپر ضیاء الحق. نو 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 نو, آئی ول نیور ڈو دیٹ. یہ آپ پھر مجھ سے معافی نامہ لے کے اور پھر دنیا کو دکھائیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو, سن آف سر شاہ نواز بھٹو, وزیر اعظم پاکستان, لیڈر آف دا نیشن آف دس کنٹری, بیگنگ فار his life from ضیاء الحق the usurper. I will not give you that satisfaction. صاف انکار کر دیا انہوں نے. انہوں نے کہا nothing doing.